الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی جانکاری دینے والے ہیں کہ جس کے بارے میں شاید اب تک آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا۔ جی ہاں دوستو، یہ ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھارت میں تشریف کیوں لائے تھے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، تبھی آپ کو یہ واقعہ پورا سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھارت میں کب اور کیوں تشریف لائے تھے۔ سب سے پہلے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ کر آپ دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام لوگوں تک یہ جانکاری پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم جو واقعہ یہاں پر بتانے والے ہیں یہ واقعہ بادشاہ شاہ جہاں کے وقت کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ شاہ جہاں نے اپنے خواب میں ایک بہت ہی خوبصورت مسجد دیکھی جو عرش معلیٰ پر موجود تھی۔ وہ مسجد شاہ جہاں کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ صبح اٹھ کر شاہ جہاں نے اپنے دربار میں تمام طرح کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اس کے بعد مجمع میں یہ بات کہی کہ میں نے رات خواب میں ایک بہت ہی خوبصورت مسجد دیکھی ہے، مجھے ویسی کی ویسی ہی مسجد یہاں پر بنوانی ہے، آپ اس مسجد کا نقشہ بنا کر میرے پاس لے کر آئیں۔ پیارے دوستو، اب آپ غور کریں، خواب بادشاہ شاہ جہاں نے دیکھا ہے، اس مسجد کا نقشہ لوگوں کو بنانا ہے۔ یہ کام کتنا مشکل ہوگا، پھر بھی اس وقت ایک سے بڑھ کر ایک ماہر موجود تھے۔ سب نے اپنی اپنی طرف سے نقشہ بنانا شروع کر دیا اور اپنا اپنا نقشہ بنا کر بادشاہ شاہ جہاں کو دکھانے لگے، مگر کسی کا بھی نقشہ شاہ جہاں کو پسند نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ اس طرح کا نقشہ نہیں بنا پا رہے تھے جس طرح کی مسجد شاہ جہاں نے اپنے خواب میں دیکھی تھی۔ پیارے دوستو، یہ دیکھ کر اس وقت کے سارے انجینئر اور ماہرین حیران اور پریشان ہو رہے تھے۔ اسی وقت دلی کی چاندنی چوک میں ایک بابا بھی رہتے تھے جو بہت ہی مشہور تھے۔ ان کا ایک مرید تھا، وہ بھی اس وقت کا انجینئر تھا۔ وہ جب بابا کے پاس آیا تو وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ جب بابا نے اپنے مرید کو پریشان حال میں دیکھا تو بابا نے اپنے مرید سے پوچھا، اے میرے چاہنے والے، آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج تو اتنا پریشان کیوں نظر آ رہا ہے؟ مرید کہنے لگا، بابا جی، شاہ جہاں بادشاہ نے اپنے خواب میں ایک مسجد دیکھی ہے اور وہ اس مسجد کو ویسی کی ویسی بنوانا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے نقشہ بنانے کے لیے کہا ہے، مگر ہم میں سے کوئی بھی اس مسجد کا وہ نقشہ نہیں بنا پا رہا، اسی لیے میں بہت پریشان حال ہوں۔ یہ سن کر اس بابا نے کہا کہ اے میرے چاہنے والے، اس بات کے لیے تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تم فکر مت کرو، نقشہ میرے پاس موجود ہے، تم اندر آ جاؤ۔ اس کے بعد وہ بابا اپنے مرید کو لے کر اندر گیا اور مرید کے سر پر ایک چادر کو ڈال دیا۔ جیسے ہی بابا نے کچھ مرید کے سر پر چادر ڈالی تو وہ مرید اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر وہ مسجد موجود تھی، یعنی کہ جس مسجد کو شاہ جہاں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا، اس مسجد کے سامنے وہ مرید کھڑا ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی اس مسجد کا نقشہ بنا لیا۔ دوستو، جیسے ہی مسجد کا نقشہ پورا بن گیا تو بابا نے مرید کے سر سے اس چادر کو ہٹا دیا۔ چادر کے ہٹتے ہی مرید نے دیکھا کہ وہ تو بابا کے پاس کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ مرید بہت حیران ہوا اور بابا جی سے پوچھنے لگا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کہاں پر گیا تھا اور وہ مسجد کہاں پر موجود ہے؟ یہ سن کر بابا جی نے کہا کہ تمہارا کام ہو گیا ہے، اب تم یہ مت پوچھو کہ تم کہاں پر جا کر آئے ہو، تم جلدی سے جا کر یہ نقشہ شاہ جہاں بادشاہ کو دکھا دو اور ان سے پوچھو کہ ان کو یہ نقشہ پسند آیا ہے یا نہیں آیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد وہ مرید سیدھا نقشہ لے کر شاہ جہاں بادشاہ کے پاس پہنچا اور وہ نقشہ ان کو دکھایا۔ بادشاہ نے جیسے ہی وہ نقشہ دیکھا تو اس کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، کیونکہ یہ نقشہ وہی تھا جس کو اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد شاہ جہاں بادشاہ نے اس مرید سے یہ بات پوچھی کہ تمہیں یہ نقشہ کہاں سے اور کیسے ملا ہے؟ تم کو یہ کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ مسجد خواب میں دیکھی ہے؟ تو یہ سن کر اس مرید نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ نقشہ پسند ہے یا نہیں، آپ یہ مت پوچھیں کہ میں نے یہ کیسے بنایا ہے اور میں یہ کہاں سے لے کر آیا ہوں۔
بادشاہ شاہجہاں نے کہا کہ ہاں مجھے یہ نقشہ بہت پسند آیا ہے اور میں یہی مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ خیر دوستو، اس کے بعد بادشاہ نے مسجد بنانے کا اعلان کر دیا، مگر ساتھ میں ایک اور اعلان کر دیا کہ اس مسجد کی بنیاد وہی شخص رکھے گا کہ جس نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی نماز نہ چھوڑی ہو، بالغ ہونے کے بعد جس کی ایک بھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو، اور جس نے آج تک کبھی بھی کسی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا ہو، ایسا شخص اس مسجد کی بنیاد رکھے گا۔ خیر پیارے دوستو، جب لوگوں نے بادشاہ کا اعلان سنا تو ہر طرف اس بات کی چرچا ہونے لگی اور لوگ سوچنے لگے کہ آخر ایسا شخص کون ہوگا۔ اس کے بعد لوگ اکٹھا ہوئے اور لوگ ایسے پرہیزگار انسان کا بے صبری سے انتظار کرنے لگے۔ انتظار کرتے کرتے لوگوں کو شام ہو گئی، مگر ایسا کوئی بھی شخص نہیں آیا جو آ کر یہ کہہ دے کہ یہ ساری خوبیاں میرے اندر موجود ہیں۔ جب اندھیرا ہونے لگا تو اب خود شاہجہاں بادشاہ آئے اور مسجد کی بنیاد رکھنے لگے، تو جیسے ہی وہ اس کے لیے آگے بڑھے تو وہاں پر جتنے بھی علماء کرام موجود تھے تب سب نے ان کو روک لیا اور ان سے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس مسجد کی بنیاد صرف وہی شخص رکھے گا جس نے کبھی بھی نماز نہ چھوڑی ہو، جس نے کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو، جس نے کبھی کسی نامحرم کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا ہو، تو پھر آپ اس کی بنیاد کیسے رکھ رہے ہیں؟ یہ سن کر شاہجہاں نے روتے ہوئے الفاظوں میں کہا، اے لوگو،